شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ثنا شیئر کر رہی ہے جڑاوالا سے۔ ثنا کہتی ہے میں جڑاوالا کی رہنے والی ہوں۔ عیدگاہ روڈ سے بالکل سٹریٹ سیدھا جائیں تو اس طرف ہم لوگوں کا گھر ہے، جس طرف نہر کی سائیڈ بنتی ہے اس طرف ہم لوگوں کا گھر ہے، یعنی سینٹر میں ایک سڑک ہے۔ اب کچھ آبادی نہر کے بالکل ساتھ ساتھ بھی بن گئی ہے، اور وہیں پر ہم لوگوں نے بھی ایک گھر بنایا تھا۔ یہ پلاٹ ہم لوگوں کا کافی پرانا تھا، تقریباً 8 سے 4 سال پہلے جب ہم لوگوں نے گھر بنایا تو ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ اب وہ گھر ایسے تھا جیسے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا گیراج تھا، پھر اس کے اندر سارے گھر کی کنسٹرکشن ہوئی تھی۔ جو کچن تھا وہ ایسی لوکیشن پر تھا کہ اس کی بیک سائڈ پر ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ اسی صحن میں ہم لوگوں نے واشنگ ایریا بنایا ہوا تھا۔ نہر کی طرف کے جو درخت ہیں ان کی آدھی سے زیادہ چھاؤں ہم لوگوں کی صحن میں اور چھت پر بھی آتی تھی۔ اوپر جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پر کافی بڑا ٹیرس تھا، چھت تھا، اور وہاں پر 2 کمرے بھی تھے جن کے آگے ایک چھوٹا سا برآمدہ بھی بنایا ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے اپنے نئے گھر میں۔ ہم لوگ شفٹ ہوئے، ہم نے سارا گھر سیٹ کیا۔ ہم لوگ 2 بہنیں تھیں، 2 بھائی اور امی ابو۔ ہم لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے، شدید سردیوں کا موسم تھا، اور جب ہم لوگ رات کو سوتے تھے تو نہر میں پانی کے چلنے کی ایک باقاعدہ جو آواز ہوتی ہے پانی کی، وہ بھی سنائی دیتی تھی۔ اتنی خاموشی ہوتی تھی سراؤنڈنگ میں ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کچن میں کام کر رہی تھی، ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں 7واں 8واں دن ہی تھا۔ ہم لوگ جب کچن میں اکثر کام کرتے تھے تو وہاں پر کافی دھواں وغیرہ ہو جاتا تھا، تو وہاں پر ہم لوگوں نے ونڈو لگائی ہوئی تھی جس کے آگے ساری نیٹ تھی۔ وہ ونڈو اکثر ہم کھول دیا کرتے تھے۔ میری بڑی بہن کو اکثر عادت تھی وہ کھانا کھانے کے بعد واک کیا کرتی تھی۔ جیسے گھر سارا بند تھا تو واک اکثر پچھلے صحن میں کرتی تھی۔ امی اس کو اکثر منع کرتی تھی کہ رات کے ٹائم جہاں پر درخت ہوتے ہیں وہاں پر نہیں واک کرنی چاہیے، لیکن وہ یہی کہتی تھی امی سامنے کچن ہے، آپ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ سارے گھر والے ہم لوگوں کے مہمان آئے ہوئے تھے تو کافی لیٹ ہم لوگ فری ہوئے۔ اب سب اپنے اپنے کمرے میں تھے، بستروں میں تھے، کافی شدید ٹھنڈ تھی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی، رات کے برتن دھونے کی میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ میں برتن دھو رہی تھی اور میری بڑی بہن باہر واک کر رہی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ اس کو عادت ہے وہ واک کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد میں کام کرتی کرتی اسے باتیں کر رہی تھی، وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اتنی باتیں کی، اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، پھر مجھے لگا شاید کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوگی تو اس لیے جواب نہیں دے رہی۔ میں اپنا کام کرتی رہی۔ کچن میں ایک دم سے بہت زیادہ گھٹن اور دھواں سا محسوس ہونے لگا تو میں نے ونڈو کھول دی۔ جیسے میں نے گلاس ونڈو کھولی تو اب وہ سامنے مجھے چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی۔ کچن ہم لوگوں کا جو صحن تھا اس کے کارنر پر ایک چھوٹی سی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی، اس کی روشنی بھی آتی تھی۔ درختوں کی وجہ سے ذرا روشنی کم ہو جاتی تھی رات کے ٹائم۔ تو وہ چل پھر رہی تھی، کافی دیر وہ چلتی پھرتی رہی، آدھا پونا گھنٹہ میں نے کام کیا۔ میں نے یہ کہا کہ میں اب اندر جا رہی ہوں، تم بھی اندر آ جاؤ، کافی زیادہ رات ہو گئی، 11:30 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ جیسے میں اندر کمرے میں آئی، میں نے کچن کا دروازہ بند نہیں تھا کیا، صرف اس لیے کہ اس نے اندر آنا ہے۔ اس کا اور میرا ایک ہی روم تھا۔ اپنے کمرے میں آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بہن بستر میں تھی اور وہ سوئی ہوئی تھی، جس کے ساتھ میں ابھی 2 منٹ پہلے باہر بات کر رہی تھی، 2 منٹ بھی زیادہ، 1 منٹ پہلے میں جس کے ساتھ بات کر رہی تھی وہ صحن میں چل پھر رہی تھی، وہ میری بہن تھی ہی نہیں، تو پھر وہ کون تھا؟ میں نے جلدی سے میں نے بلینکٹ ہٹایا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ تم تو ابھی باہر واک کر رہی تھی، تم کب اندر آئی؟ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں نے تو آج واک کی ہی نہیں، دیر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔
تو جیسے ہی سب گئے ہیں، میں نے کچن میں تمہارے ساتھ برتن رکھوائے ہیں اور میں تو باہر گئی نہیں، میں تو آ کر ادھر لیٹ گئی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کافی دیر سے باتیں کر رہی ہوں، تو میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی، بلکہ میں تم سے ناراض ہو کر اندر آ گئی ہوں کہ یہ تو بول ہی نہیں رہی، شاید اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے۔ وہ قسمیں اٹھانے لگ گئی کہ میں باہر گئی ہی نہیں۔ میں نے پھر اس کو یہ کہا کہ اچھا تم نہیں تھی تو پھر وہاں پر کون چل پھر رہا تھا جس کو میں خود دیکھ رہی ہوں کہ تم چل پھر رہی ہو؟ اس نے پھر میرے آگے اتنی بڑی قسم اٹھائی، یہاں تک کہ اس نے اللہ کی قسم اٹھا دی۔ پھر وہ میرے ساتھ کچن تک آئی۔ اس وقت بھی وہاں پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے کچن میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ ہم سارے کمرے میں ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ امی نہ ہو، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگ آوازیں دیتی ہوئی گئی امی کی طرف۔ جیسے ہم لوگ صحن میں گئے، کچن کا دروازہ کھول کر ہم صحن میں گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی جو ادھر سے باہر نکلتے تک بھی وہاں پر کسی کے چلنے کی آواز تھی، جوتے کی، چپل کے چلنے کی، جو ایک زمین پر آواز آتی ہے پاؤں گھسیٹ کر اگر چلیں وہ آواز آ رہی تھی، لیکن وہ نہیں تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئی۔ ہم لوگوں نے فوراً ونڈو بند کی، کچن کا دروازہ بند کیا، ہم لوگ اپنے کمرے میں آ گئے۔ امی لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ سو رہے تھے، بھائی بھی سو رہے تھے۔ اب ہم لوگ اتنی خوف زدہ ہوئی، وہ میرے سے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے قسم اٹھائی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہو بہو تم ہی تھی، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں بھی تم مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن تم کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس چلتی جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جس وقت تم درختوں کی طرف جاتی تھی وہاں پر تم 2 منٹ رکتی تھی، پھر 2 منٹ کے بعد تم کچن کی ونڈو تک آتی تھی، پھر واپس چلی جاتی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہو، مجھے عادت جو ہے میں روز واک کرتی ہوں، اب اتنا تو وہم نہیں ہوتا۔ خیر صبح ہم نے یہ بات امی سے ڈسکس کی، امی کو یہ بات بتائی۔ امی نے یہ کہا کہ تم لوگ ایسے ہی عادت ہے تم لوگوں کو ایسی باتیں بنانے کی، یہی ہوگی، یہ تمہیں جان بوجھ کے تنگ کر رہی ہے۔ مجھے یقین آ گیا تھا اس کی بات پر، کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ اسی رات کی بات ہے، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، تو جیسے مغرب کی اذان ہونے والی تھی تو امی نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ پچھلے صحن کی بھی لائٹ جلا دو، کچن کی بھی لائٹ جلا دو، مغرب کے ٹائم سارے گھر میں روشنی کر دیتے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، میں وہیں سے باہر نکلی اور میں نے صحن کی لائٹ آن کر دی۔ ابھی میں صحن کی لائٹ آن کر کے کچن میں آئی، سوئچ بند ہونے کی آواز آئی، وہ لائٹ کسی نے بند کی۔ میں وہیں پر کھڑی ہوگی دروازے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور سوئچ بند ہوا تھا۔ میں نے پھر جا کر اس کو آن کر دیا، مجھے لگا کہ شاید میں نے صحیح سے پریس نہیں کیا ہوگا تو وہ دوبارہ سے بند ہو گیا ہوگا۔ جیسے میں نے اس کو صحیح آن کیا، 1 سیکنڈ وہاں پر کھڑی رہی کہ وہ آن ہو گیا ہے، تب میں کچن کے دروازے تک آئی، میں نے کچن میں پاؤں رکھا، اس کو پھر کسی نے بند کر دیا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی، میں نے امی کو یہ بات بتائی، امی باہر آئیں۔ جیسے امی باہر آئیں تو امی نے مجھے کہا کہ میں دیکھتی ہوں۔ امی کچن سے باہر نکلی، امی ایک دم فوراً سے پیچھے ہٹیں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی کیا ہوا ہے؟ امی اس وقت چپ کر گئی۔ امی نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، تم اندر جاؤ۔ امی نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی، لائٹ آن کی۔ جب امی نے آیت الکرسی پڑھی تو اس کے بعد لائٹ آف نہیں ہوئی۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ آپ نے آیت الکرسی کیوں پڑھی تھی؟ میں ان کے پیچھے لگی، مجھے بتائیں کیا بات تھی، آپ نے وہاں پر ایسا کیا دیکھا ہے؟ وہ مان ہی نہیں تھی رہی کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے۔ امی کو بہت سا بخار ہو گیا، ہمیں یہ لگا کہ شاید سردی کی وجہ سے ہو گیا ہوگا۔ ہم لوگوں نے میڈیسن دے دی ان کو۔ تقریباً رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا، امی ہمارے روم میں ہی لیٹی ہوئی تھیں، تو ہم دونوں بہنیں ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہی تھیں ان سے۔ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ کچن میں کوئی برتن گرا ہے۔ امی نے یہ کہا کہ شاید تم نے صحیح سے دروازہ یا ونڈو بند نہیں کی، بلی اندر آ گئی ہے، تو جا کر دروازہ بند کر کے آؤ۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ میرے ساتھ ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ آئی، دونوں بہنیں کچن میں گئیں تو دروازے بھی بند تھے کچن کے، جو صحن کی طرف دروازہ تھا وہ بھی بند تھا، ونڈو بھی بند تھی، لیکن ہم لوگوں کا ایک دودھ والا برتن تھا، وہ باقاعدہ جیسے زمین پر کسی نے گرایا تھا، وہ کیسے گرا، شیلف میں سے وہ کیسے نیچے گرا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا۔ تو جیسے ہم لوگ کچن کی لائٹ آف کر کے باہر نکلی، ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہم لوگوں کے صحن میں رات کے ٹائم 12:30 پونے 1 بجے کوئی جھاڑو لگا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے خود، جہاں پر پانی کی آواز آ سکتی ہے تو جھاڑو تو گھر میں لگ رہا ہو تو اوبویسلی آواز آتی ہے۔ جو پچھلا صحن تھا ہم لوگوں کا، وہ زمین ایسی تھی، اس کے اوپر وہ چپس وغیرہ نہیں تھے، وہ سمپل فرش تھا جیسے سیمنٹ کا ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر یہ ٹائلز وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ ہم لوگ بھاگتی ہوئی امی کے پاس آئیں کہ امی وہاں سے جھاڑو لگنے کی آواز آ رہی ہے، بہت زیادہ کلیئر، جیسے کچن کے دروازے کے پاس ہے کوئی۔
امی نے کہا کہ اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہر کا حصہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی جنات وغیرہ ہو، تو اس طرف تم مت جاؤ۔ ابو نے جب جھاڑو لگنے کی آواز سنی، ابو غصے سے باہر بولتے ہوئے آئے کہ یہ کون سا ٹائم ہے جھاڑو لگانے کا، گناہ ملتا ہے اس ٹائم جھاڑو نہیں لگاتے۔ تو ابو ہمارے کمرے میں آئے، ابو نے جب دیکھا تو ہم تینوں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ابو کو ہم نے ساری بات بتائی کہ 2 دن سے یہ کام ہو رہا ہے، پہلے مجھے وہاں پر میری بہن کے روپ میں کوئی چلتا پھرتا نظر آیا ہے، پھر امی کے ساتھ جو ہوا، پھر جو لائٹ والا معاملہ ہوا، اب جو جھاڑو کی آواز اور برتن گرنا۔ ابو نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کا وہم، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات وغیرہ اس طرح سے اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، تو یہ ہو سکتا ہے ساتھ والوں کے گھر سے آواز آ رہی ہو۔ ابو نے ہماری ایک نہیں مانی، بھاگتے ہوئے گئے کچن کا دروازہ کھول کر باہر بولنے لگ گئے۔ جیسے ابو کچن میں گئے تو کچن سے باہر گئے، ہم لوگوں کے صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جھاڑو ہم لوگوں کے پچھلے صحن میں رکھا ہوتا تھا، جہاں پر ہم لوگوں نے ڈسٹ بن رکھی ہوئی تھی، وہیں پر جھاڑو ایک سائڈ پر رکھا ہوا تھا، وہ جھاڑو صحن کے درمیان میں پڑا ہوا تھا۔ ابو کو تھوڑا سا غصہ آیا کہ صحن کے درمیان میں جھاڑو کیوں رکھا ہوا ہے، انہوں نے جھاڑو اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیا، دیوار کی طرف۔ تو بولتے ہوئے آگے کہ تم لوگوں کو کوئی احتیاط نہیں ہے، صحن میں جھاڑو رکھا ہوا ہے، رات کے ٹائم ایسے نہیں رکھتے یہ وہ۔ ہم لوگ سو گئے۔ صبح جب ہم لوگ جا کے 9 بجے کا ٹائم تھا تو دوبارہ سے وہ جھاڑو جو تھا وہ بالکل کچن کے آگے رکھا ہوا تھا، جیسے مسلسل وہاں پر چیزوں کو کوئی چھیڑتا تھا۔ کبھی ڈسٹ بن کہیں پر پڑی ہوتی تھی، ہم لوگ رکھتے کہیں تھے، پڑی کہیں ہوتی تھی۔ اسی دن کی بات ہے، میرے امی ابو جو تھے وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا، تو ابو ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں گھر تھیں، میرے دونوں بھائی جو تھے وہ ٹیوشن پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ میں اور میری بڑی بہن ٹی وی لانچ میں بیٹھ کر ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ ایک دم سے موبائل پر کال آئی، تو میری بہن کا موبائل جو تھا وہ کمرے میں پڑا تھا، وہ کمرے میں ڈریسنگ کے اوپر سے اپنا موبائل اٹھانے گئی۔ جب اپنا موبائل اٹھا کر وہیں پر کھڑی ہو کر وہ چیک کرنے لگی کہ کال کس کی ہے، ایک دم سے اس نے مرر میں دیکھا، تو اس نے مرر میں یہ دیکھا کہ جیسے ہم لوگوں کے کچن میں کوئی لڑکی چل کے جا رہی ہے، اس کو مرر میں نظر آئی، اس کی بیک سائڈ نظر آئی، بہت لمبے بال تھے اور اس نے براؤن سے کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور بال بہت لمبے تھے، اور چلتی ہوئی کچن میں جا رہی تھی۔ جیسے میری بہن نے اس کو دیکھا، میری بہن نے شور مچا دیا، مجھے آوازیں دینے لگی، ثنا کچن میں کون جا رہا ہے؟ میں ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کچن کی طرف دیکھا، کچن بالکل میرے سامنے تھا۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں جا رہا، کیا ہو گیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں یہاں سے جب میں نے دیکھا ہے موبائل اٹھایا ہے تو ایک دم میری مرر میں نظر پڑی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کوئی لڑکی چلتی ہوئی کچن سے باہر جا رہی ہے۔ اب تو ہم لوگوں کی حالت بہت خراب ہوگی، ہم لوگوں نے فوراً امی ابو کو فون کیا، ہم لوگ اتنی ڈر گئی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ جب ہم لوگوں نے کمرہ لاک کیا، ٹی وی اس وقت بھی چل رہا تھا، اس ٹی وی کو باقاعدہ کسی نے بند کیا۔ کس نے بند کیا؟ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ پھر جب امی ابو واپس آئے، ان لوگوں نے باہر آ کر ہمیں فون کیا، پھر ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے جا کر گیٹ کھولا تو ہم لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ اتنی اس گھر میں وہ چیز ایکٹیو تھی، وہ اپنے ہونے کا بہت زیادہ احساس دلاتی تھی۔ کچن میں دوپہر کے ٹائم میں کام کر رہی تھی امی کے ساتھ، تو امی کو میں نے چائے دی، وہ چائے لے کر ناشتے کے بعد باہر چلی گئیں، تو میں ابھی کچن میں ہی تھی۔ ایک دم سے مجھے اپنے صحن میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، یہ دوپہر کا ٹائم تھا۔ اب ہم لوگوں کو تو آئیڈیا ہو چکا تھا، ہم لوگوں نے اس صحن میں جانا بہت کم کر دیا تھا۔ لائٹ بھی جلانی ہوتی تھی تو بھائی یا ابو ہی جلاتے تھے، وہ لائٹ بھی اکثر خود بخود جل بھی جاتی تھی، بجھ بھی جاتی تھی۔ جب یہ کام بہت زیادہ بڑھنے لگے، ایک دفعہ میری بہن نہا رہی تھی واش روم میں، اس کا دروازہ باہر سے لاک ہو گیا۔ وہ اتنا اس نے دروازہ بجایا، ہم لوگ سارے باہر ٹی وی دیکھ رہے تھے، اندر سے اس نے کھولا، لیکن باہر سے دروازہ کسی نے، ایسا تھا جیسے کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ اب لاک ایسے ہوتے ہیں، اندر سے بھی کھل سکتے ہیں اور باہر سے بھی، لیکن وہ اس طرح سے کسی نے پکڑا ہوا تھا کہ وہ ہلنے کا بھی نام نہیں لے رہا تھا۔ جب ہم نے شور شرابہ سنا، ہم لوگ اندر گئے، دروازہ باہر سے کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے یہ کہا کہ دروازہ لاک ہو گیا تھا، لاک چیک کیا، لاک بالکل ٹھیک تھا، کہیں وہ اٹکتا نہیں تھا، کوئی وہ خراب نہیں تھا۔ پھر ابو نے یہ کہا کہ ابھی یہ معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مخلوق ہمیں نقصان پہنچانا شروع کر دے، کیونکہ اس نے اپنا بہت زیادہ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ابو ایک بزرگ سے تھے، وہ دم کیا کرتے تھے، نہر کی دوسری طرف ہوتے تھے، وہ ان کو لے کر آئے۔ جو وہ بزرگ ہم لوگوں کے گھر آئے، ہمارے گھر میں پاؤں رکھتے ساتھ انہوں نے کہہ دیا تھا، اس گھر میں بہت سخت جنات ہیں، بے تحاشا جنات ہیں، کوئی ایک آدھا جنات بھی نہیں ہے، بہت جنات ہیں۔ اور جو ان کا مین مسکن جو ہے وہ پچھلا صحن تھا، وہاں پر ان کے درختوں کے اوپر پورے پورے گھر تھے۔ وہ پلاٹ خالی تھا جب ہم لوگوں نے لے کر اس کو رکھ دیا، 10-12 سال تو وہ ویسے ہی پڑا رہا۔
پھر ہم لوگوں نے اس پر گھر جب بنایا تو وہ پچھلا حصہ ہم لوگوں نے خالی چھوڑ دیا جسٹ بیکاز آف اس کو واشنگ ایریا بنایا، کھلی جگہ رکھی وہاں پر، تو اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جتنا مرضی یہاں پر عمل کر لیں، یہ جنات یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ کوئی ایک دو جنات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ جنات ہیں۔ خاص طور پر جب آدھی رات ہوتی تھی، 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا تھا، تو وہ پورے گھر میں چلنے پھرنے لگ جاتی تھی۔ ہم لوگوں کے سامنے ایک لڑکی آتی تھی، بالکل ہم لوگوں کی طرح ینگ تھی، جس کو میں نے اپنی بہن کے روپ میں بھی چلتے پھرتے دیکھا تھا، میری بہن نے اس کو ڈریسنگ میں بھی دیکھا تھا۔ اس لڑکی کو میرے بھائی اپنے ایک دوست کی شادی میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے، اس کے پاس ایک کی تھی کہ وہ یعنی اسپیئر کی بھی بنوائی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے گیٹ کھولا، اپنا بائک اندر کیا، وہ کہتا ہے میں نے گیٹ بند کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے گیٹ بند کیا اور میں انٹرس روم سے جب اندر آنے لگا دروازہ کھول کر، انٹرس ڈور سے، ڈرائنگ روم بھی ادھر ہی تھا گیریج میں، وہ کہتا ہے تم دونوں بہنوں کی بہت زیادہ اونچی آواز میں ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی مجھے آواز ہے ڈرائنگ روم سے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ دونوں بہنیں اتنی رات کو ڈرائنگ روم میں کیا کر رہی ہیں، ان کا تو اپنا روم ہے۔ کہتا ہے میں نے 2 سے 3 دفعہ ڈرائنگ روم کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا، لیکن تم لوگوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنی رات کو تم لوگ ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈرائنگ روم کی طرف سے، ٹی وی لاؤنج کی طرف سے میں ڈرائنگ روم کے اندر گیا، ڈرائنگ روم کی لائٹس آف تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جہاں پر میں نے اندر انٹر ہوتے ساتھ تم دونوں بہنوں کی ہنسی کی اور باتوں کی آوازیں سنی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ تو سوئی ہوئی تھیں۔ صبح اس نے ہم لوگوں سے یہ بات پوچھی، ہم نے اس کو صاف بتا دیا کہ ہم لوگ تو تھے نہیں، ہم لوگ تو 11 بجے سو گئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کے کالج سٹارٹ ہو گئے تھے، تو ہم لوگوں نے کالج جانا تھا۔ اب یہ معاملات جب بہت بڑھنے لگے، عامل نے بھی بتا دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ لوگ نماز پرہیز رکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ایک دن ایسا ہوا، ابھی اس گھر میں ہمارا 21واں یا 22واں دن تھا، پورا مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے ابو عشاء کے بعد 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا، تو باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو آتے ساتھ جب ابو آئے تو ان کی عادت تھی جب بھی وہ گھر میں آتے تھے تو بہت اونچی آواز میں سلام کرتے تھے اور ہم سب کو آوازیں دینے لگ جاتے تھے۔ جیسے وہ گیٹ سے اندر آئے، انہوں نے انٹرس ڈور کھولا، اونچی آواز میں سلام کیا اور ہم لوگوں کے نام لیے۔ تو ہم لوگ کچن میں تھی، کچن کا دروازہ ہم لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے بند کر کے بیٹھتی تھی، اندر ہی کھانا کھاتے تھے، کافی بڑا کچن تھا۔ ابو جب کچن میں آئے تو ابو بہت غور سے ہم لوگوں کے چہرے دیکھنے لگ گئے۔ ہم نے ابو سے یہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے، خیریت ہے، آپ ایسے غور سے ہم لوگوں کے چہرے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں اندر آیا ہوں، میں نے اونچی آواز میں سلام کیا ہے، تو تم لوگوں کے کمرے سے مجھے وعلیکم السلام کی آواز آئی ہے، یعنی میری آواز میں ان کو آواز آئی ہے۔ ابو کہتے ہیں جب میں نے تمہاری طرف فیس کیا ہے تو لائٹ آف تھی تمہارے کمرے کی، دروازہ کھلا ہوا تھا اور تم بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، تو میں نے یہ کہا کہ بیٹا لائٹ کیوں آف کی ہوئی ہے اور اوپر بلینکٹ لے لو، سردی بہت ہے۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ میں کچن کی طرف آ گئی ہوں، لیکن تم تو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو، پھر وہ کمرے میں کون تھا جس نے میرے سلام کا جواب دیا اور بیڈ پر لیٹا ہوا تھا؟ تب ابو کو یقین آیا کہ ہم لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اب ہم لوگ اتنی ڈر گئیں کہ وہ سب کو بار بار اس طرح سے نظر آ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے اگر ہم لوگوں کو کوئی گھر والا ہی سمجھ نہ آیا کہ وہ گھر والا ہے یا کوئی اور ہے یا وہ مخلوق ہے، گھر والے کے روپ میں سامنے آ گئی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہ جو چیز تھی جب وہ کسی ہم لوگوں کے اپنوں کے روپ میں آتی تھی، یعنی میرے روپ میں، میری بہن کے روپ میں، اندھیرے میں آتی تھی، روشنی میں نہیں۔ جب میری بہن واک کر رہی تھی تو تب بھی میں نے اندھیرے میں ہی اس کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، کیونکہ وہ جو لائٹ تھی بہت مدھم سی تھی، حالانکہ وہ ٹیوب لائٹ اتنی مدھم کبھی ہوئی ہی نہیں۔ جب وہ واک کر رہی تھی وہاں پر، وہ اس سے تو اس کی روشنی بالکل کم تھی، تو مجھے یہ لگا کہ شاید لائٹ ڈم ہوگی اس لیے روشنی کم ہے۔ رات کے ٹائم تو وہ پورے گھر میں اس طرح سے چلتی پھرتی تھی جیسے ہم لوگ گھر کے فیملی ممبر اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے تھے۔ کبھی وہ کچن میں جاتی تھی، باقاعدہ پاؤں کی آواز آتی تھی، کبھی گھر کے چکر لگاتی تھی، پورے گھر میں وہ چلتی پھرتی تھی۔ 1 مہینہ ہم لوگوں نے جیسے کیسے وہاں پر نکالا، بس وہی کافی تھا۔ پھر ہم لوگوں نے جو گھر چھوڑا تھا، ابھی وہ رینٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا، وہی گھر ہم نے دوبارہ سے ہم لوگوں نے رینٹ پر لیا، اور جو ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا وہ گھر ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ بہت مشکل سے ہم لوگوں نے وہاں سے سامان اٹھایا۔ جب ہم لوگوں نے وہاں سے سامان اٹھانا شروع کیا، اتنی پرابلمز، اتنی مشکلات، ایسا لگتا تھا ہم جتنا اٹھا رہے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ کام ختم ہی نہیں ہونا۔ اس ایک ماہ کے اندر اس گھر میں ہم لوگ سب بیمار ہوئے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو جاتا تھا، کبھی پیسے گم ہو جاتے تھے، کبھی کپڑے پھٹ جاتے تھے۔
پتہ نہیں اس جگہ پر ایسے جنات تھے جو بہت ہی زیادہ نقصان دینے والے تھے. اتنا ڈر لگتا تھا اس گھر میں کہ ہم لوگ لائٹ آف کر ہی نہیں سکتے تھے. لائٹ آف کرتے تھے تو وہ کسی نہ کسی گھر والے کے روپ میں باقاعدہ سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی تھی. سردیوں میں اکثر گھروں کے دروازے بند ہوتے ہیں, چاہے انٹرس ڈور ہو یا باقی کمرے ہوں. خاص طور پر جب آپ لوگ ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوں, تو ہم لوگ بھی ٹی وی لانچ میں بیٹھتے تھے, ساری فیملی مل کر ٹی وی دیکھتے تھے. جیسے ہی کوئی اٹھ کر اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تھی کچن کی طرف یا باہر گیریج کی طرف, جس طرف نظر پڑنی ہے وہ نظر ضرور آتی تھی. کسی نہ کسی روپ میں وہ نظر ضرور آتی تھی, اور پلک جھپکتے وہ غائب ہو جاتی تھی. بہت ڈر لگتا تھا. اکثر وہاں سے ہنسنے کی, رونے کی آوازیں آتی تھیں. ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. جب ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا, اس کو بند کر دیا, نہ اس کو رینٹ آؤٹ کیا, نہ ہی فی الحال سیل آؤٹ کیا, کیونکہ ہم لوگ کنفیوز ہی بہت تھے کہ ہم لوگ نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں. وہاں پر جب ہم لوگوں نے وہ گھر بند کیا, اس کی لائٹس آف کر دی, صرف گیریج کی ہم لوگ جو ایک لائٹ تھی وہ جلتی چھوڑ آئے. ادھر جو آس پڑوس کے لوگ تھے, اکثر میرے بھائی بھی وہاں سے چکر لگا کر آتے تھے, کیونکہ ہم لوگوں کے گھر سے گھر تھوڑا دور تھا. بھائی کہتا ہے کہ جب بھی میں گھر کے آگے سے گزرتا ہوں ساری لائٹس آف ہوتی ہیں, کبھی جل رہی ہوتی ہیں, کبھی آف ہوتی ہیں. اور مجھے وہاں پر ایک پڑوسی نے روک کر پوچھا ہے کہ آپ لوگ ابھی شفٹ ہوئے تھے تو آپ لوگ چلے کیوں ہوئے ہیں. میں نے اسے بتایا کہ بس گھر میں کچھ عجیب و غریب معاملے ہیں. پہلے اس نے مجھے یہ بات کی کہ آپ لوگوں کے گھر سے رات کے ٹائم چیخنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں. 2 دن سے آپ لوگوں کے گھر میں سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں, سب خیریت ہے. ہم نے سے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ گھر چھوڑے ہوئے بھی 15 دن ہو گئے ہیں. اب یہ چیزیں محلے داروں کو بھی پتہ لگنے لگ گئی. پھر ہم لوگوں نے تقریباً 2-3 سال اس گھر کو چھیڑا ہی نہیں, نہ وہاں پر گئے, نہ اس کو گھر کو کسی نے لیا. پھر ایک پارٹی نے خود میرے فادر سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم لوگ یہ گھر لینا چاہتے ہیں, ہم لوگ یہاں پر عمل وغیرہ کروا لیں گے. پتہ نہیں ان کو پتہ ہونے کے باوجود وہ لوگ کیسے انٹرسٹڈ ہوئے. وہ گھر ان لوگوں نے ہم سے لے لیا. ہم لوگ کبھی پھر اس طرف گئے ہی نہیں. ان لوگوں نے وہ گھر پتہ نہیں اس کا کیا کیا, وہاں پر رہے, یا شاید سننے میں یہ آیا تھا کہ وہ لوگ وہاں پر کچھ اپنا سامان وغیرہ رکھنا چاہتے تھے. ان لوگوں نے آؤٹ آف کنٹری جانا تھا تو سامان وغیرہ رکھنے کے لیے ان کو کوئی گھر چاہیے تھا, تو ان لوگوں نے وہ گھر لے لیا. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو ہم آج بھی اگر یاد کرتے ہیں, 4-5 سال ہو گئے اس بات کو, تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں نے اس مخلوق کو بہت زیادہ دیکھا بھی ہے, محسوس بھی کیا ہے, بہت پاس سے محسوس کیا ہے. اس حد تک ہم لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ میں اور میری بہن سوئی ہوتی تھی تو اگر آنکھ کھل جاتی تھی تو ڈر لگتا تھا کہ یہ پاس سویا ہوا بندہ ریئل ہے یا وہ ہے. اس حد تک ہم لوگوں نے وہاں پر چیزیں فیس کی ہیں. جس گھر میں ہم لوگ رینٹ پر رہتے تھے اس گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا, ذرا بھی نہیں ڈر لگتا تھا. لیکن وہ جو 1 مہینہ تھا ہم لوگوں کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا ترین وہ حصہ تھا. یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میں نے شیئر کی. بہت شکریہ ثنا آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں مسکن ناول آن ایئر کر رہی ہوں انور علیگی کا. جن لوگوں کو ہارر اردو ناول سننے کا شوق ہے میرے ہارر اردو سینٹر کو جا کر ابھی سبسکرائب کریں. وہاں پر آپ لوگوں کو بہت اچھے ناول سننے کو ملیں گے. اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے اور نیلم وائس آفیشل میری سسٹر کا, ان کو بھی جا کر سپورٹ کریے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.